السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ روحانی جہاز کی جانب سے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کا عمل اپنی نوعیت کے اعتبار سے کافی اہم اور اکثر و بیشتر اس کی ضرورت پیش آنے والی۔ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ایسے معاملات پیش ایسے آتے ہیں کہ جس میں اسے کسی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر مشورہ اور باقی معاملات کے اندر اس کا دل مطمئن نہ ہو سکے تو پھر ایسے میں اس کو کسی ایسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے جو عین الیقین اور حق الیقین کے زمرے میں اس بات کا اس کے اوپر اطمینان قلب ہو جائے۔ ایسی صورت میں کوئی علامت، کسی قسم کی کوئی بات یا پھر کچھ اسباب ایسے سامنے آ جائیں جس کی وجہ سے وہ انسان اس بات پہ یقین کر لے تو اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی بھی معاملے کے اندر جب رہنمائی لینی ہو استخارے کے حوالے سے، یا پھر کسی غائب کا پتہ کرنا ہو، یا کسی کام کے جائز ناجائز اور اس کے اندر جتنے بھی مشکلات ہوں اس کے بارے میں رہنمائی لینی ہو، یا پھر اس کے حوالے سے کسی کام کے اندر آپ ترقی کرنا چاہ رہے ہوں، اس کے اندر آپ کو نئے منصوبے، نئے مواقع وہ تلاش کرنے ہوں، کن کن سے آپ نے بات کرنی ہے، کن سے نہیں کرنی، غرض کوئی بھی ایسا کام جس کے بارے میں آپ نے جانکاری کرنی ہو، اس کے لیے ہمارا یہ عمل ادارہ روحانی جہاز کا خاص الخاص عمل، اگرچہ اس سے ملے جلے اعمال کتابوں کے اندر موجود ضرور ہیں، عاملین بتاتے ہیں، لیکن وہ اپنا اثر دکھاتے نہیں، مطلب اس لحاظ سے کہ ان سے واضح رہنمائی، واضح کامیابی وہ ملتی نہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ اپنی نیت کو صاف رکھا جائے، اور نیت کو صاف رکھنے کے بعد آپ کا مقصد جائز ہو۔ آپ کا مقصد بھی جائز ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس عمل کی جو لوازمات ہیں، جو اس کی پابندیاں کہ تازہ غسل کیا جائے، پاک صاف بستر پہ لیٹیں، اور اس سے پہلے جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ نے عمل کرنا ہے، پڑھائی کرنی ہے، اور خوشبو لگائیں، اور مطلب اپنے کمرے کو معطر رکھیں، اور کمرے کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی تصویریں آویزاں یا پھر کوئی گندگی یا کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات، یہ سارے عمل کے اندر جب نہیں ہوگی، سارے اس سے پاک ہوں گے، تو پھر آپ کے عمل کی کامیابی کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ عمل اس لحاظ سے ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں پر یہ مبارک لفظ لکھنے ہیں۔ جو الفاظ ہیں، جو حروف ہیں، وہ الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں اور ملا کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب الگ الگ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ سین، لام اور ہا، یہ آپ الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں اور ملا کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ اس کو ملا کے لکھنے کا ہے۔ ملا کے لکھیں گے تو یہ پورا ایک لفظ بنے گا جو اس طرح ہے، سل ہا، یہ لفظ بن گیا سل ہا۔ یہ آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں پہ۔ پہلے آپ بائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے لکھنا شروع کریں دائیں ہاتھ کے اوپر، اور دائیں ہاتھ پہ سارے لکھنے کے بعد پھر آپ بائیں ہاتھ سے اس ترتیب سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ لکھنے کے بعد آپ نے پاک بستر پہ لیٹ جائیں، سارے لوازمات پورے کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے جب تک نیند نہ آئے تو کثرت سے اللہ نور السماوات والارض یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، اس میں کسی قسم کا کوئی خوف یا کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس کا جو موکل ہے، جو اس عمل کے زور پر، جو اس عمل کی تسخیر کے بعد آپ کے سامنے آتا ہے، بعض اوقات وہ خود سامنے آتا ہے، اگرچہ اس کی شکل ڈراؤنی یا وہ نہیں ہے، کئی ساتھیوں کو کسی بزرگ کی شکل میں آئے، کسی کو صرف اس کی آواز سنائی دی، کسی کو کوئی، یہ ہر انسان کی اپنی روحانیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس درجے کا شخص ہے، اس کو کس شکل میں وہ اس کا موکل وہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ موکل تو نظر نہیں آتا لیکن آپ کو اس کی رہنمائی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی کام کرنا ہے۔ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ جن کا استخارہ کھلا ہو سارا کچھ، تو ان کو تو پورے حال احوال جس طرح مطلب سکرین پہ پوری کہہ لیں کہ آپ وہ مناظر چلتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آئندہ کے گزشتہ جو کچھ بھی معاملات ہیں جو آپ کے جائز کام سے متعلق ہے،
وہ آپ کو دکھائی دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اگر اس عمل کرنے سے پہلے صدقہ دے دیں یا عمل کرنے کے بعد اگلے دن صدقہ دے دیں تو آپ اس میں زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ عمل 1 دن سے لے کے 7 دن تک روزانہ کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پہ 1 2 3 دنوں کے اندر ہی اس میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ جن ساتھیوں کو فوائد اس کے نہ ملیں تو وہ دوبارہ اس عمل کو اس کے پورے اصول و ضوابط کے تحت کریں تو انشاءاللہ ضرور بالضرور کامیابی ہو جائے گی۔ اور اس میں ایک جو خاص بات ہے، اس عمل کی اجازت ضروری ہے۔ اجازت ضروری کیوں ہے کہ اس میں جو موکل کا عمل ہے، مطلب جو آ کے یہ بتاتا ہے، تو اس میں کچھ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جب انفرادی طور پہ اجازت لی جاتی ہے، جو صاحب اجازت ہو، جس طرح ابھی ہمارا عمل ہے تو ہم صاحب اجازت ہوئے، ہم اس عمل کی اجازت دے سکتے ہیں۔ مطلب جس عامل نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہو یا جس کو خصوصی اجازت کے ساتھ ملا ہو کہ آپ آگے یہ لوگوں کو دے سکتے ہیں، وہ صاحب مجاز، صاحب اجازت اس کو کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو ساتھی اجازت لے کے کریں گے تو ان کو یوں سمجھیں کہ بھرپور طریقے سے کامیابی ہوگی۔ اللہ پاک سب کو کامیاب فرمائے۔